بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الجنایات کا درس جاری ہے۔ کتاب الجنایات کے چند ضوابط، فروع اور استثناءات کے ساتھ گزرے، کچھ مزید فروع ضوابط کے ساتھ آج پڑھتے ہیں۔ آج فرماتے ہیں الاسلام فی دار الحرب لا یوجب عصمت الدم۔ دار الحرب میں اسلام عصمت دم ثابت نہیں کرتا، لہذا فلا قصاص ولا دیت علی عاقلتہ، لہذا جو شخص مسلمان ہو جائے دار الحرب میں، اس کے عاقلہ یعنی اس کے اولیاء اور اسباط پر جو ہے دیت بھی نہیں ہے اور وہاں قصاص بھی نہیں ہے، دم حدر ہے۔ بات یہ ہے کہ اسلام تو جو ہے لوگوں کے مال اور جان کو حرام کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ دار کا بھی اثر پڑتا ہے۔ دار اگر دار اسلام ہو تو جان اور مال کی حفاظت کا ذمہ ہوتا ہے، لیکن دار اگر دار اسلام نہ ہو بلکہ دار الحرب ہو تو پھر آخر کون جان یا مال کا ذمہ لے؟ اسلام تو حاقن دم ہے، خون اور جان، عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا ہے، لیکن یہ تو اس بندے کی صفت ہے۔ کوئی اتھارٹی، کوئی اقتدار اعلیٰ، کوئی نظام ہو جو لوگوں کے مال اور جان اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے تو ہو، اور دار الحرب ہے تو کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو سب کا ذمہ لے، کوئی امام نہیں ہے، سلطان اسلام نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان دار الحرب میں ہوں گے تو ان کا مال معصوم نہیں ہوگا، ان کی جان بھی معصوم نہیں ہے۔ جیسے مسلمان اگر دار الحرب میں ہیں تو بھی تحقق ربا نہیں ہے، سود جو ہے ربا، اس کے لیے عصمت بدلین شرط ہے، آپ کو پتا ہے۔ تو حربی کافر کے ساتھ اگر کوئی مسلمان سود یعنی ربا کا لین دین کرے اور ربا کی ہی نیت نہ ہو تو چونکہ عصمت بدلین نہیں ہے لہذا وہ ربا ہوگا ہی نہیں۔ تو یہی معاملہ مسلمان کا بھی ہے، اگر مسلمان دار الحرب میں ہو تو جی کہ اس کا مال معصوم نہیں ہے، اور یہاں جو مسئلہ بتایا کہ اس کا خون بھی معصوم نہیں ہے، کیونکہ وہ دارالاسلام میں نہیں ہے تو کون محافظ ہوگا؟ جی اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سارے مسلمانوں پر ہجرت فرض ہو گئی، اور دارالحرب میں، اور جب دارالحرب میں ویسے بھی رہنے کی اجازت نہیں ہے، ہجرت فرض ہے، چھوڑنا ضروری ہے۔ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، جمعہ کی نماز کا مسئلہ، عیدین کی نماز کا مسئلہ، اور حدود و قصاص اور جنایات کے معاملات، اور بہت سارے معاملات کو فیصل کرنا، نظام کو نافذ کرنا، بہت ساری چیزیں نہیں ہو سکتا دارالحرب میں۔ اس لیے دارالحرب میں آج بھی یہ ہے کہ رہنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن خاص طور سے ایسا دارالحرب جہاں پہ
کیونکہ آج کے دارالحرب تو ایسے ہیں کہ اس میں اسلام پر پابندی نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی دار ہو دارالحرب جہاں اسلامی شاعر پر بھی پابندی ہو تو ہجرت فوراً فرض ہے وہاں سے. جی. تو یہ بات ہے کہ اسلام دارالحرب میں موجب عصمت دم نہیں ہے. تو کوئی بندہ اگر دارالحرب میں ہو، قرآن پاک میں بھی ایسے ہی لوگوں کے لیے نا، ان کے بارے میں فرمایا کہ کننا مستضعفین فی الارض. ان کو کہا گیا جو مسلمان تھے اور پھر بھی ہجرت نہیں کر رہے تھے، ان کی سرزنش کی گئی، تنبیہ کی گئی. الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا فرمایا گیا. تو انہوں نے استعذار کیا کہ کننا مستضعفین فی الارض. جی. تو اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ بندے کو صحیح رہنا ہے، دارالاسلام میں رہنا ہے، دارالحرب میں نہیں، ورنہ خون جان عزت آبرو کی حفاظت کا کوئی ذمہ نہیں ہے. یہاں پہ یہی فرمایا لا یوجب عصمت الدم، عصمت دم کا موجب نہیں ہے. لہٰذا اگر کوئی کسی کو مار دے تو پھر قصاص بھی نہیں ہے، دم حدر چلا جائے گا. اور اگر وہ معاف کریں یا قتل خطا ہو یا قتل شبہ عمد ہو تو دیت بھی نہیں ہے. کون ذمہ لے گا؟ آگے کہتے ہیں ہبۃ القصاص لغیر القاتل لا تجوز لأنہ لا یجری فیہ التملیک. قصاص غیر قاتل کو ہبا کر دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ قصاص ایسی چیز ہے کہ اس میں تملیک جاری نہیں ہوتی ہے. یعنی ایسا حق جو ہے، یا ایسی وہ عین ہو یا حق ہو جس میں اس کا کسی اور کو بھی مالک بنا سکیں، بیچ سکیں، ہبا کر سکیں، دے سکیں، تصدق کر سکیں، ایسی چیز نہیں ہے. تو وہی کہا کہ ہبۃ القصاص لغیر القاتل لا تجوز. اور علامہ حموی نے تحقیق کی تو فرمایا کہ یہ غیر قاتل جو ہے یہ قید محض اتفاقی ہے، وقوعی ہے. جی. کسی کو بھی ہبا نہیں کر سکتے، قاتل یا غیر قاتل کسی کو بھی ہبا نہیں کر سکتے. لأنہ اس وجہ یہی ہے کہ اس میں تملیک جاری نہیں ہے. اور ہبا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ چلو تم ہی اپنے آپ کو مار ڈالو، یا تیسرے بندے کو کہہ دیا کہ غیر قاتل کو، دوست کو کہہ دیا کہ چلو تم ہی کر لو، قصاص کا حق میں نے تم کو دے دیا. یہ سب نہیں چلے گا. جو اولیاء ہے انہی کو حق ہے قصاص لینے کا. کما فی اجارت والوالجیہ لا تجب علی المکرہ دیت المکرہ علی القتل. یہ لفظ جو پہلا ہے مکرہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ مکرہ. مکرہ پر مکرہ علی القتل کی دیت واجب نہیں ہوتی اذا قتلہ الآخر دفعا عن نفسہ، جب اسے دوسرا یعنی مکرہ قتل کر دے اس مکرہ کو اپنی جان بچانے کے لیے، دفعا عن نفسہ. یہ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس نے اکراہ کیا کسی کو، جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ لے کر کے یا تلوار کی نوک پر لے کر کے، تیر کے نشانے پر لے کر کے کہا کہ تم فلاں کام کرو ورنہ تمہیں مار ڈالیں گے، تم یہ کام کرو ورنہ تمہیں یہ کام کرو ورنہ تمہیں مار ڈالوں گا. تو مثال کے طور پر زید نے ایسا کہا بکر کو، بکر کو زید نے کہا کہ تم یہ کام کرو ورنہ مار ڈالوں گا.
تو بکر تو مکرہ ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ اس نے کچھ ایسی چال چلی کہ اپنی جان بچانے کے لیے زید کو پلٹوار کر کے مار ڈالا. تو مکرہ علی القتل کو مکرہ نے مار ڈالا. تو کیا مکرہ علی القتل یعنی جو اقرا کر رہا تھا، جو پریشر بنا رہا تھا، مجبور کر رہا تھا، اس کو تو مار ڈالا مکرہ نے. تو کیا اس کی دیت مکرہ کو دینی پڑے گی؟ نہیں، کیونکہ اس نے تو دفاعی طور پر قتل کیا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے قتل کیا ہے. جی، اور یہ اس کا حق تھا کہ اپنی جان بچاتا. اس لیے یہ دیت یا قصاص کچھ بھی نہیں ہے، یہ جان حدر جائے گی. چلیے آگے کہتے ہیں لِكُلِّ وَاحِدٍ التَّعَرُّضُ عَلَى مَنْ شَرَعَ جَنَاحًا فِي الطَّرِيقِ. ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ تعرض کرے اس شخص پر جو راستے میں کوئی چھجا نکالے. جناح کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جیسے سایہ دار عریش ہے، برج بنائے، پل بنا دے، یا پھر یہ کہ چھجا نکالے. تو جناح اسی نکلی ہوئی چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی راستے میں چھجا نکالے گا تو راستہ چونکہ سب کا حق ہے. اور یہ طریق سے مراد الطریق العامہ، شاہراہ عام، اس کو سکہ نافذہ کہتے ہیں. تو ایسی عام راستے میں کوئی اگر چھجا وغیرہ نکالتا ہے تو راستہ چلنے کا حق سب کو ہے، تو کوئی بھی اس پہ اعتراض کر سکتا، روک سکتا، منع کر سکتا ہے. ولا یأثمون بالسکوت عنہ، اور لوگ اس پر خاموش رہیں تو مجرم یا گناہگار نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر ایک منع بھی کر سکتا ہے اور خاموش ہے تو خاموش بھی رہ سکتے ہیں. کیونکہ جو شخص چھجا نکال رہا ہے، راستے کا حق تو راستے پر تو اس کا بھی حق ہے. اس لیے اگر کوئی منع خاموش رہے، منع نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی منع کرے تو منع کرنے کا بھی حق ہے، کیونکہ کوئی ایک شخص اگر فضا کو کور کر رہا ہے تو اس میں تو حق سب کا ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ اس صورت میں ہو جبکہ ایک شخص جو راستے میں کوئی چیز نکال رہا ہے تو اس سے لوگوں کو ضرر پہنچے، تو کوئی بھی تعرض کر سکتا ہے. آگے چلیے کہتے ہیں یضمن المباشر وَإِن لَّمْ يَكُن مُتَعَدِّيًا. مباشر ضامن ہوگا اگرچہ متعدی نہ ہو، یعنی اگرچہ وہ بطور تعدی اس نے وہ کام نہیں کیا تھا، ظلم کے طور پہ نہیں کیا تھا، خطاً وہ چیز ہو گئی، بھولے سے ہو گئی، غلطی سے ہو گئی، اس نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے. پھر بھی چونکہ اسی کے کرنے سے یہ کام ہوا ہے، وہ متسبب نہیں ہے، مباشر ہے، وہی کرنے والا ہے، تو وہی ضامن ہوگا. جی، اب دیکھیے اس پر فرع فَيَضْمَنُ الْحَدَّادُ إِذَا طَرَقَ الْحَدِيدَةَ فَفَقَعَ عَيْنًا. تو حداد لوہار اگر وہ رات میں جو ہے لوہا لے کے چلا اور کسی آنکھ کو پھوڑ دیا تو وہ ضامن ہوگا. اور ایک آنکھ جو پھوڑ دیا اس نے، اس کی دیت اس کے دینی پڑے گی. تو یہ تو کاروبار ہے نا، لوہے اور سریا لے کے چلنا، ہتھوڑا ادھر ادھر کرنا، رات میں لے کے چلا وہ اور نظر نہیں پڑی تو سامنے سے کوئی بندہ آ رہا تھا، اس کے لوہے سے اس کی آنکھ میں چوٹ لگی اور ایک آنکھ بہہ گئی. غلطی حداد کی بھی نہیں تھی، متعدی نہیں تھا یہ، یعنی جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا، مگر پھر بھی ضامن یہی ہوگا، ضامن ہوگا کیونکہ اسی نے ایسا کیا ہے، مباشر ہے یہ. تو لوہار کے لوہے سے کسی کی آنکھ پھوٹ جائے تو دیت اسی کو دینی پڑے گی. اسی طرح سے قصار فرمایا والقصار اذا دق فی حانوتہ فانہدم حانوت جارہ. دھوبی اپنی دکان میں کپڑا پٹخ پٹخ کے دھل رہا تھا تو اس کی وجہ سے اس کے پڑوسی کی دکان گر گئی، اس کے کپڑا دھلنے کی وجہ سے یا مارنے کی وجہ سے پڑوسی کی دکان متاثر ہو گئی. تو یہی دھوبی جو ہے اس کا تاوان دے گا، اگرچہ یہ متعدی نہیں ہے، ظالم نہیں ہے، یعنی جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن چونکہ کیا اسی نے ہے تو یہی ضامن ہے.
لا اعتبار برضاء اہل المحلۃ بالسکۃ النافذہ، سکہ نافذہ یعنی جو شاہراہ عام ہو، کھلا راستہ جس پہ سب لوگ چل سکیں، ایسے راستے کے معاملے میں اہل محلہ کی رضا کا اعتبار نہیں ہے، کیونکہ اہل محلہ کا کوئی راستہ ہو تو وہ ان کے ساتھ خاص ہوگا، یہ سکہ نافذہ ہے تو محلے اور غیر محلے والے سب کو حق حاصل ہے، شاہراہ عام ہے وہ، تو وہ اگر کسی بات پر رضامند ہو جائیں اور آگے راستہ بند کر دیں، یا پھر یہ کہ ہر بندہ جو ہے راستے میں کوئی چیز لگا دے، یا کسی دوسرے محلے والوں کے آنے جانے پہ پابندی لگا دیں اس محلے والے، تو ان کی رضا کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یہ معاملہ سکہ غیر نافذہ میں ہو سکتا ہے، سکہ غیر نافذہ میں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں نہیں ہو سکتا۔ سکہ غیر نافذہ ملکیت ہے ان تمام لوگوں کی جن کا گھر اس دروازے میں کھلتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سکہ نافذہ جو ہے یہ صرف انہی کا حق نہیں ہے جن کا دروازہ کھل رہا ہے اس راستے میں، کوئی بھی آنا جانا کر سکتا ہے، وہ شاہراہ عام ہے۔ جی آگے کہتے ہیں حفر بیرن بئرن فی بریت فی غیر ممر الناس لم یضمن ما وقع فیہا، کسی نے ریگستان میں، جنگل میں، کھلی جگہ پہ کوئی کنواں کھودا جو کہ لوگوں کی راہ نہ تھی، یعنی روڈ پر، راستے پر نہیں بلکہ راستے سے ہٹ کر کے کھلی جگہ پہ کسی نے کنواں کھود دیا، تو جو کچھ بھی اس میں گر جائے اس کا ضامن یہ نہیں، کیوں، کیا غلطی کی اس نے شاہراہ عام پہ، سکہ نافذہ پہ تو کوئی کنواں کھودا نہیں ہے، ہٹ کے کھودا تو اس میں تو کھودنے، کنواں تو کھودے گا آدمی پانی نکالنے کے لیے، اب کوئی گر گیا تو لوگوں کو بچ کے چلنا چاہیے تھا، لوگوں کے راستے میں اگر کوئی کنواں کھودتا تو کچھ معاملہ آتا، تب زمان کی بات ہو سکتی تھی، لیکن یہ تو غیر ممر الناس میں اس نے کنواں کھودا ہے، تو جو گرے گا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ قطع الحجام لحما من عینہ وکان غیر حاذق فعمیت فعلیہ نصف الدیہ، حجام نے یعنی فاسد خون نکالنے والے نے، حجامہ کرنے والے نے اس شخص کی آنکھ سے ہی ایک ٹکڑا کاٹ دیا، لحمن گوشت کہا، یعنی آنکھ سے ہی وہ اپنا نشتر چلا دیا، نشتر چلا رہا تھا، رگ کاٹ کے فاسد خون نکالنے کے لیے غلطی سے یا کسی طور پر اس کی آنکھ میں وہ نشتر لگ گیا، اب وکانا غیر حاذق، اور یہ حاذق نہ تھا، یعنی یہ حجام جو ہے ماہر نہیں تھا، تبھی ایسی غلطی ہوئی، تو اس کی وجہ سے اس کی آنکھ جو ہے وہ اندھی ہو گئی، جس کو، جس کے لیے حجامہ کر رہا تھا یہ، اور نشتر غلط جگہ لگ گیا، تو یہ ضامن ہوگا، لہذا فرماتے ہیں فعلیہ نصف الدیت، آدھی دیت اس کو ادا کرنی پڑے گی، آدھی دیت اس لیے کہ یہ حاذق نہیں تھا، اگر حاذق ہوتا اور کسی شخص نے حجام کو اجارے پہ رکھا کہ چلو میرا فاسد خون نکال دو، تو یہ عقد اس پر لازم ہوتا، واجب ہوتا، اور واجب چیز جو ہے وہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ سلامتی کے وصف سے مقید نہیں ہوتی ہے، غلطی ہو گئی تو ذمہ دار ہم نہیں ہیں، لیکن جبکہ چونکہ غیر حاذق ہے تو یہ ذمہ دار ہے، تو ذمہ دار مگر آدھی دیت کا ہوگا، اور آدھی دیت کا ذمہ دار وہ خود ہوگا جس کے ساتھ ایسا ہوا کیونکہ اس نے اجارہ کیا تھا۔ کہتے ہیں وہ مذہب الاصولیین ان الامامہ شرط لاستیفاء القصاص کالحدود، اصولیین کا مذہب یہ ہے کہ امام ضروری ہے قصاص کے لینے کے لیے، استیفاء قصاص کے لیے، قصاص کا حکم نافذ کرنے کے لیے، جیسے نفاذ حدود کے لیے امام ضروری ہے، وہ رہے گا تبھی تو فیصلہ ہوگا، اور اسی کا بندہ تو کرے گا، جلاد کرے گا یہ کام، اور قصاص میں یہ ہوتا ہے کہ اس کے اور اولیاء مقتول کرتے ہیں، تو امام شرط ہے استیفاء قصاص کے لیے، جیسا کہ استیفاء حدود کے لیے بھی اصولیین کا مذہب ہے، لیکن کہتے ہیں وہ مذہب الفقہاء الفرق، لیکن فقہا کا مذہب یہ نہیں ہے، وہ فقہاء کرام جو ہے وہ قصاص اور حدود میں فرق کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ حدود میں تو امام ضروری ہے، قصاص میں امام ضروری نہیں ہے، اولیاء مقتول خود کو جو ہے قصاص لے سکتے ہیں۔ فقہا کا مذہب یہ ہے الفرق، حدود چونکہ حقوق اللہ ہے، اس میں دخل اندازی ہوئی ہے، تو اس لیے امام ضروری ہے، وہی جو ہے سزا نافذ کرے گا، امام نہیں ہے تو سزا نافذ نہیں ہوگی۔ فرمایا القصاص کالحدود الا فی خمس، قصاص حدود ہی کی طرح ہے مگر 5 امور میں قصاص حدود کی طرح نہیں ہے۔ کہتے ہیں علامہ ابن نجیم مصری رحمہ اللہ کی ذکرنا فی قاعدتی ان الحدود تدرأ بالشبہات، ہم نے شروع میں قواعد کے بیان میں اس کا ذکر کر دیا ہے، جب قواعد فن اول میں، کہ ایک قاعدہ یہ تھا کہ حدود شبہات سے ختم ہو جاتے ہیں، تو اس کے تحت جو ہے نا ہم نے کچھ مسائل ذکر کیے تھے، اس میں یہ بھی ذکر کیا کہ خصوص قصاص بھی حدود ہی کی طرح ہے، مگر 5 ایسے مسائل ہیں کہ قصاص اور حدود میں فرق ہے، اور ان فرقوں میں سے ایک فرق یہ بھی ہے جس کا ذکر یہاں پہ کیا ہے کہ قصاص میں امام شرط نہیں ہے اور حدود میں امام شرط ہے۔ یہ 5 وہاں ذکر کیا، اور یہاں پر حاشیے میں یہاں پر دیکھ لیجیے آپ، یہ حدود میں وراثت جاری نہیں ہوتی، قصاص میں وراثت جاری ہے، حدود میں معافی نہیں ہو سکتی، قصاص میں معافی ہے، اولیاء مقتول جو ہے وہ معاف کر سکتے ہیں، حدود میں معاف نہیں کر سکتا کوئی۔ جی، التقادم لا یمنع الشہادۃ بالقتل، اگر گواہی میں دیر ہو گئی بلا وجہ میں تو جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، گواہی پھر بھی سنی جائے گی قصاص کے معاملے میں، لیکن حدود میں تقادم سے فرق پڑتا ہے، اشارے سے اور کتابت سے قصاص ثابت ہو جاتا ہے، حدود ثابت نہیں ہوتی، حدود میں شفاعت سفارش نہیں چلے گی اور قصاص میں چلے گی، وغیرہ وغیرہ دیکھ لیجیے آپ۔ کہتے ہیں عفو الولی عن القاتل افضل من القصاص، قاتل کو ولی معاف کر دے یہ قصاص لینے سے زیادہ بہتر ہے، قصاص لینا حق ہے، قصاص جو لیں گے تو یہ عدل کا نظام ہوگا، لیکن اگر اولیاء مقتول قاتل کو معاف کر دیں تو یہ فضل کا معاملہ ہوگا، تو یہ بہتر ہے۔ وقضا عفو المجروح، اسی طرح سے مجروح معاف کر دے قاتل کو یا جارح کو تو یہ بھی بہتر ہے، حالانکہ مجروح کو حق حاصل ہے کہ جارح سے قصاص لے، لیکن معاف کر دینا بہتر ہے۔ وعفو الولی یوجب براءۃ القاتل فی الدنیا، اور دیکھیے کہتے ہیں کہ ولی اگر قاتل کو معاف کر دے تو ولی کا معاف کرنا یہ موجب ہے قاتل کی براءت کا دنیا میں، یعنی حق دنیا میں معافی ہوتی ہے، حق آخرت میں معافی نہیں ہوتی ہے، حق دنیا میں معافی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاف کر دیا اس نے لہٰذا اس پہ قصاص نہیں ہے، اب وہ مارا نہیں جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا، یہ معافی ہو گئی۔ تو ولی معاف کرے تو اس سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے؟ قاتل کا دنیا میں بری ہو جانا، آخرت میں بھی وہ بری ہو جائے اور اس پر عذاب نہ ہو، پکڑ نہ ہو، گرفت نہ ہو، یہ نہیں ہے، یہ تو تب ہوتا جب کہ مقتول اسے معاف کرتا، مقتول تو چلا گیا دنیا سے، اور پھر اس میں حق اللہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ کوئی بھی آ کے مار دیا کرے کسی کو، حرام ہے یہ، تو اس لیے معافی سے جو ہے نا وہ صرف براءت ثابت ہوگی حق دنیا میں، حق آخرت میں نہیں، اسی لیے کہا بلا یبرؤ عن قتل ہی، ولی نے جو معاف کر دیا قاتل کو تو قاتل قتل سے تھوڑی بری ہو جائے گا، جو قتل کیا ہے اس نے، یہ قتل ہی میں یہ مضاف مصدر مضاف ہے فاعل کی طرف، اپنے فاعل کی طرف، تو قاتل نے جو قتل کیا وہ اس سے بری نہیں ہوگا۔ کل وارث اذا ابرأ المدیون برأ ولا یبرأ عن ظلم المورث ومثلہ، جیسے اس کی مثال لیجئے کہ وارث اگر مدیون کو بری کر دے اور دین معاف کر دے تو مدیون تو بری ہو جائے گا، یعنی زید جو ہے یہ وارث ہے اپنے باپ بکر کا، اور بکر نے دین دیا ہوا ہے مدیون کو، اور مدیون ٹال مٹول کرتا رہا یہاں تک کہ دائن جو بکر ہے اس کا انتقال ہو گیا، تو دین جو بکر کا ہے مدیون پر، وارث زید اس کا وارث ہوگا،
یہ چاہے اس کو معاف کرنا تو معاف کر سکتا ہے، اور چاہے مطالبہ کرنا ہے تو مطالبہ کر سکتا ہے۔ اس نے معاف کر دیا مدیون کو، تو مدیون تو بری ہو گیا، لیکن بری کس چیز سے ہوا؟ صرف دین دینے سے بری ہوا، یعنی واپس نہیں کرنا ہے پیسے اس کو، دین ساقط ہو گیا بس اسی قدر سے۔ لیکن اگر اس نے اپنے دائن کو، یعنی مورث جس کا انتقال ہو گیا، اس کو دینے میں تعدی کی ہو، ٹال مٹول کیا ہو، ٹائم پر دیا نہ ہو، تو وہ سب تو حق میں گرفتار ہوگا، وہ اس کا جواب دینا پڑے گا، اور آخرت میں اس کا حساب ہوگا، اور یہ دائن جو ہے اس کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے جی، اور وہ اس پر گرفت ہوگی وغیرہ۔ تو وہی کہتے ہیں ولا یبرؤ، لیکن مدیون دین دینے سے تو بری ہو گیا، لیکن مورث پر جو اس نے ظلم کیا اور ٹال مٹول کیا تھا اس سے بری نہیں ہوگا۔ چلیے، اذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان۔ مجروح زخمی شخص نے اگر کہا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا، ثم مات یہ کہہ کر کے مر گیا مجروح، تو اس کی بات اس فلاں کے حق میں نہیں مانیں گے کہ اس پر جو ہے نا وہ اسے قاتل اسی قدر کہہ دینے سے وہ قاتل بن جائے، اور اس پر جو ہے نا قصاص کا حکم ہو جائے یا دیت کا حکم ہو جائے، کیونکہ یہ تو ایک دعوے کے درجے میں ہے، بینہ چاہیے، اور مجروح ہے، ہو سکتا ہے ہوش ہوا سلامت نہیں، کسی دوسرے بندے کو کہہ دیا۔ ولا ببینۃ الوارث ان فلان آخر قتل ہو، اسی طرح سے وارث کے بینہ سے بھی ثابت نہیں ہوگا کہ وارث نے بینہ قائم کیا کہ فلانا آخر قتل ہو، کہ فلاں دوسرے بندے نے اس کو مجروح کو قتل کیا تھا۔ ہم اور اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ مجروح نے کسی اور کو کہا اور وارث نے کسی اور کو کہا، تو یہ جو ہے نا ٹکراؤ ہو گیا، اس لیے اس کی بات سے بھی ثابت نہیں ہوگا۔ بخلاف ما اذا قال جرحنی، برخلاف اس صورت کی ہے کہ اگر اسی مجروح نے یہ کہا ہو قتلنی کے بجائے جرحنی فلان، فلاں شخص نے مجھے زخمی کیا ہے، ثم مات یہ کہہ کر کے مر گیا، فبرہن ابنہ ان فلانا آخر جرحہ، تو اب اس کے بعد اس کے وارث، اس مجروح کے وارث بیٹے نے بینہ سے ثابت کر دیا کہ وہ نہیں بلکہ فلانا آخر، کوئی تیسرا بندہ ہے جس نے اس کو زخمی کیا تھا، تو یہ بات مان لیں گے۔ اور وجہ یہاں پر یہ ہے کہ زخم جو ہے ان دونوں باتوں میں تعارض نہیں ہے، اور پہلے والے میں قتلنی مجروح نے کہا تھا کہ قتلنی فلان، اور وارث کہہ رہا ہے کسی تیسرے بندے کے بارے میں قتل ہو فلانن، فلان آخر قتل ہو، تو تعارض ہو گیا، کیونکہ قتل تو ایک ہی بندہ آخر کرے گا، قتل کئی مرتبہ تو بندہ ہوتا نہیں ہے، زخمی جو ہے وہ بندہ کئی مرتبہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، اس نے بھی مارا، تو یہ دونوں باتوں میں تعارض نہیں ہے، لہٰذا بینہ سے جب بیٹے نے ثابت کر دیا تو بینہ قابل قبول ہے، اور اس کا جارح ہونا ثابت ہو جائے گا۔ علامہ حموی نے ثابت کیا یہاں پر، یعنی شرح میں لکھا کہ ان فلانن آخر سے مراد دوسرا بیٹا ہے، کہ میت کے مجروح کے ایک بیٹے نے بینہ ثابت کیا کہ دوسرے بیٹے نے باپ کو زخمی کیا تھا، اور اس سے جو ہے نا وہ قاتل ثابت کرنا مقصود نہیں بلکہ وراثت سے محروم کرنا مقصود ہے، تو اس کے لیے ایک بندے کا بینہ بھی کافی ہے، ایک بینہ اس بیٹے کا بینہ سے ثابت کرنا بھی کافی ہے، کما فی شرح المنظومہ۔ آگے چلیے، کہتے ہیں یصح عفو المجروح والوارث قبل موته لانعقاد السبب لهما، کہتے ہیں کہ مجروح اور وارث اگر معاف کریں جارح کو، مجروح معاف کر دے یا مجروح کے انتقال کے بعد، یا مجروح اب جو ہے ابھی انتقال نہیں ہوا بلکہ ابھی وہ جو ہے موت سے پہلے کی پوزیشن ہے اور ہوش و حواس ختم ہو گئے، وارث نے معاف کر دیا مجروح کے مرنے سے پہلے اور اس کے بعد مجروح مرا،
تو یہ معافی نافذ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو کہتے ہیں اس سے بالکل درست ہے۔ تو کیسے معافی درست ہے؟ حالانکہ ابھی موت تو ہوئی نہیں، ابھی موت ہوئی نہیں تو یہ مقتول نہیں ہے، مقتول نہیں تو وہ قاتل نہیں ہے، تو قاتل کے قاتل ہونے سے پہلے پہلے کیسے معاف کر سکتے؟ تو وجہ بتا رہے ہیں لیکن انعقادی سبب لہما، کیونکہ سبب منعقد ہو چکا، قتل کا سبب، یعنی مجروح نے معاف کیا یا وارث نے معاف کیا موت سے پہلے پہلے، پھر موت آئی، تو موت کا سبب تو وہی زخم ہے، موت کا سبب منعقد ہو چکا، تو اس لیے انہوں نے معاف کیا، مجروح نے معاف کیا تو وہ بھی، اس کے لیے بھی سبب منعقد ہے، اور وارث نے معاف کیا تو اس کے لیے بھی سبب عفو منعقد ہے، کما فی البزاتیہ۔ الحدود تدرأ بالشبہات، حدود شبہات سے مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں، یہ مسئلہ جو ہے نا فن اول میں قواعد کے بیان میں پوری وضاحت کے ساتھ آ چکا۔ جی، حدود یعنی جیسے زنا کی حد ہے، شراب نوشی کی حد ہے، قذف محسنہ کی حد ہے، جی قطاع الطریق کی حد ہے، چوری کی حد ہے، تو شبہ اگر آ جائے تو وہ حد نافذ نہیں کی جاتی۔ ولا تثبت معها، اور شبہ کے ساتھ حد ثابت بھی نہیں ہوتی۔ فرماتے الا فی الترجمہ فإنها تدخل فی الحدود، مگر ترجمے میں، کہ ترجمہ جو ہے حدود پہ بھی داخل ہوتا ہے، اور ترجمے سے مراد جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ جب کسی نے کوئی جرم کیا، انہی میں سے کوئی جرم، یعنی زنا ہے، قذف محسنہ ہے، یا چوری کی بات، کوئی ایسی بات، اور اس پر حد نافذ ہو، تو جو قاضی امام فیصلہ کرے گا اس کی زبان کچھ اور ہے، اور اس مجرم کی زبان کچھ اور ہے، جو اقرار، جس کے اقرار سے ثابت ہونا ہے، تو کسی دوسرے بندے کے ترجمانی کی ضرورت پیش آئی، مجرم نے اقرار کیا تو اقرار سے تو ثابت ہو جاتا ہے، بہت قوی بات ہوتی ہے، لیکن وہ زبان قاضی اور جج کی نہیں ہے، تو ترجمان چاہیے، تو کسی نے ترجمہ کر کے اس کی زبان میں بتایا کہ یہ مجرم اس بات کا اقرار کر رہا ہے، تو کیا اس ترجمے سے حد ثابت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہاں فرمایا ہاں ثابت ہوگی، حدود میں ترجمہ جو ہے معتبر ہے، مع ان فیہا شبہۃ، حالانکہ ترجمے میں شبہ ہے، ایک بندہ ہی تو ترجمہ کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط ترجمہ کر رہا ہو، شبہ تو ہے، مگر اس کے باوجود یہاں پر ایک ہی صورت ہے کہ شبہے کے ساتھ بھی حد ثابت ہو جاتی ہے، اور وہ ہے ترجمہ، ورنہ شبہے کے ساتھ حد ثابت نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ ترجمے میں یہ بات ثابت ہو جائے گی، اور حد کے ساتھ حد ثابت ہو جائے گی ترجمے کے ساتھ، اگرچہ اس میں شبہ ہے، جیسا کہ شرح ادب القضاء میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔